بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات، اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رولز آف انگلش گرامر۔ انگلش گرامر سے مراد رولز کا مجموعہ ہے جو انگریزی زبان کی سٹرکچر، فارمیشن اور یوز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان رولز پر عمل پیرا ہونے سے کلیئرٹی، آہنگی اور ایفیکٹو کمیونیکیشن کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگرچہ انگریزی گرامر کا ایک کمپریہنسو اوور ویو فراہم کرنا اس ایک ویڈیو میں ممکن نہیں، لیکن میں کچھ بنیادی پہلو کو اجاگر کروں گی۔ نمبر 1، سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ ایک جملے میں سبجیکٹ اور ورب کو تعداد میں متفق ہونا چاہیے۔ مثال، اگزامپل ہے ہی پلیز سنگولر سبجیکٹ اینڈ دے پلے پلورل سبجیکٹ، یعنی سنگولر میں ورب پلے کے ساتھ ایس آیا ہے، پلورل میں ورب پلے کے ساتھ ایس نہیں آیا۔ نمبر 2، ورب ٹینسز۔ درست ورب ٹینسز کا استعمال کریں، یعنی عمل کون سے زمانے میں ہو رہا ہے، کام فعل ورب کون سے زمانے میں ہو رہا ہے، پریزنٹ میں ہوا ہے، پاسٹ میں ہوا ہے یا فیوچر میں، اس کے مطابق ٹینس کے مطابق ورب کا استعمال کریں۔ نمبر 3، سینٹینس سٹرکچر۔ سینٹینس عام طور پر ایک سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ پر مشتمل ہوتے ہیں، تاہم جملے کے مختلف سٹرکچر ہیں، جیسے سمپل سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس اور کمپلیکس سینٹینس۔ کسی جملے کے پہلے حرف پراپر ناؤن یعنی نام، جگہ وغیرہ اور پروناؤن آئی کو بڑا کریں۔ پنکچویشن مارک۔ اپنی تحریر میں وضاحت اور معنی کو بڑھانے کے لیے پنکچویشن مارکس جیسے کوسچن مارکس، ایکسکلیمیشن مارکس، کاما، کالون، سیمی کالون اور اپوسٹرافیز کا صحیح استعمال کریں۔ نمبر 6، اسپیلنگ۔ اپنی ریٹن ٹیکسٹ کی صحیح سمجھ کو یقینی بنانے کے لیے درست اسپیلنگ پر توجہ دیں۔ جب یقین نہ ہو تو ڈکشنریز یا اسپیلنگ چیک ٹولز کا استعمال کریں۔ نمبر 7، پروناؤنس۔ کسی شخص یا چیز کا حوالہ دیتے وقت مناسب پروناؤنس استعمال کریں اور الجھن سے بچنے کے لیے ان کے استعمال میں کنسسٹنسی برقرار رکھیں۔ نمبر 8، ایڈجیکٹیوز اینڈ ایڈوربز۔ ایڈجیکٹیوز ناؤنز کو تبدیل کرنے اور ایڈوربز ورب ایڈجیکٹیوز یا دیگر ایڈوربز میں ترمیم کرنے والے کے درمیان فرق کو سمجھیں اور ان کا مناسب استعمال کریں، یعنی ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز میں فرق کو سمجھیں اور ان کا مناسب استعمال کریں۔ پریپوزیشنز۔ ایک جملے میں دو الفاظ کے درمیان تعلق ظاہر کرنے کے لیے پریپوزیشنز کا استعمال کریں، جیسے ان، بائی، فار، ایٹ، آن وغیرہ۔ نمبر 10، آرٹیکلز۔ اے، این اور دی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا خیال رکھیں۔ اے، این، دی جو ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اے اور این جو ہے انڈیفینٹ آرٹیکلز ہے۔ 11، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ ڈائریکٹ اسپیچ کسی کے صحیح الفاظ کا حوالہ دینا، اور انڈائریکٹ اسپیچ جو ہے براہ راست حوالہ دیے بغیر جو کہا گیا تھا اس کی اطلاع دینا۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے درمیان مناسب طریقے سے فرق کریں اور ہر ایک کے لیے مناسب پنکچویشنز اور فریزز استعمال کریں۔ یاد رکھیں، یہ رولز مؤثر کمیونیکیشن کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، لیکن انگریزی گرامر بہت سی
کمپلیکیشنز کے ساتھ ایک وسیع سبجیکٹ ہے۔ مسلسل پریکٹس اینڈ گائیڈنس حاصل کرنے سے آپ کی زبان کی سمجھ اور مہارت کو گہرا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی اگر کوئریز یا کویسچنز ہو تو بلا جھجک کمنٹس میں پوچھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔